صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دی جانے والی اس عظیم الشان قربانی کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے. نوجوان کربلا کو کیسے عام کریں، اس جملے سے پہلے ہم 2-3 حقائق قبول کر چکے ہیں. ایک حقیقت ہم یہ قبول کر چکے ہیں کہ ہم کربلا کے معاملے میں ذمہ دار ہیں. ہم سب اس معاملے کو قبول کر چکے ہیں. ہم نے کربلا کو اپنے بچپن سے سنا ہے. سید الشہداء ان کے اصحاب کے مقام منزلت کو واقف ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک قربانی ہے اور اس قربانی کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو ذمہ دار پاتے ہیں. یہ ہمارا پہلا فرضیہ ہے جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے، وہ یہ کہ ہم کربلا کے معاملے میں ذمہ دار ہیں اور ہمیں اس ذمہ داری کو انجام دینا ہے. دوسرا فرضیہ یہ ہے کہ جوان خاص کر ذمہ دار ہے. جوان خاص کر ذمہ دار ہے. کیوں جوان خاص کر ذمہ دار ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوان کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے. جتنا کام کرنے کا پوٹینشیل جوان کے اندر ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک آدمی جو اپنے بڑھاپے کی طرف گامزن ہے یا بڑھاپے کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب اس سے وہ توقع نہیں کی جا سکتی. پھر جوان کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، جوان کے اندر آگے بڑھنے کی امنگ ہوتی ہے، بہت کچھ جوان کے اندر ہوتا ہے. لہذا آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر جوان کے اوپر محنت کی جاتی ہے، یوتھس کے پروگرامز بنائے جاتے ہیں، منسٹریز بنائی جاتی ہے، ان کے اوپر خاص توجہ دی جاتی ہے. اور وہ اسی خاطر ہے کہ بہرحال ان کا ایک پوٹینشیل ہے اور اس پوٹینشیل کے اندر کچھ خطرات بھی ہوتے ہیں. ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے، ایموشنز کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان خطرات کے تحت بھی کام کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال ہائی پوٹینشیل اور سب سے بڑا پوٹینشیل یہ کہ فیوچر انہی کے ہاتھ میں ہونا ہے. تو اس خاطر جوان ذمہ داری بھی رکھتے ہیں اور ان کو اس کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے. تیسرا معاملہ جو ہم قبول کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی غور و خوض کی ضرورت نہ پڑے. ظاہر ہے کہ اس طرح کی ایک نشست کا ہدف یہی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام ہماری ذمہ داری میں ہے، ہم نے اس کام کو انجام دینا ہے اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر نہ بھی سوچیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا اور سوچ سمجھ کے اس کام کو انجام دینا پڑے گا. بس یہ 2-3 فرضیاں ہم نے پہلے سے لے لی ہیں اور اس کے بعد ہم اس سوال کے اوپر محنت کرنا شروع کرتے ہیں. بعض سوالات ایسے سوالات ہوتے ہیں جس میں جواب مشکل نہیں ہوتا، سوال کی تشریح مشکل ہوتی ہے. سوال کی تشریح ہو جائے جواب خود بخود مل جاتا ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے نوجوان کربلا کو کیسے عام کریں، اس میں جواب مشکل نہیں ہے، سوال مشکل ہے. اور سوال جو مشکل حصہ ہے وہ یہ کہ کربلا ہے کیا جس کو ہم عام کریں. عام کرنے کا کام تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی عام کیسے کریں گے، لیکن یہ تو سمجھ میں آ جائے پہلے کہ کربلا ہے کیا. اصل مشکل یہاں پر ہے. بس پہلی چیز جس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی وہ یہ کہ آپ کربلا سے سمجھ کیا رہے ہیں. جو آپ کربلا سے سمجھیں گے اس کو پہنچا دیں گے، یہ آپ کا کربلا عام کرنا ہے. جو آپ کربلا سے سمجھ رہے ہیں اس پر آپ عمل کریں گے، یہ آپ کا کربلا عام کرنا ہے. لیکن پہلے اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا آپ کربلا سمجھتے کسے ہیں. آپ اور ہم نے کربلا کو اب تک پہچانا کیا ہے. تو میں اپنی گفتگو اس محور کے اوپر رکھوں گا اور آخر میں کچھ پوائنٹس بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان تمام کاموں کو جلد از جلد انجام دوں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر صلی اللہ محمد وآل محمد. اچھا، جیسے آپ کسی انسانی واقعے کے بارے میں یا کسی نظریے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہے کیا، تو آپ سمجھ لیجیے کہ 10 بلکہ سینکڑوں اور عین ممکن ہے ہزاروں اوپینینز آپ کے سامنے ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 انسانی فکر ایک طرح نہیں سوچ سکتے. انسان کی فکروں میں اختلاف ہوتا ہے، انسان کی آراء کے اندر فرق ہوتا ہے. لہذا ہم قطعاً توقع نہیں کر سکتے کہ تمام لوگ ایک جیسا سوچنا شروع کر دیں گے. میں تقریباً سکون سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اطمینان سے عرض کر رہا ہوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے ذہن میں یہاں سے لے کے پیچھے تک خدا بھی ایک جیسا نہیں ہے. سب کے ذہن میں مختلف خدا ہیں
اور ہمارے پانچویں امام نے خوب بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا جو کچھ تم خدا سے سوچتے ہو وہ تمہاری مخلوق ہے، تم پر پلٹے گی، خدا وہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، خدا کچھ اور ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے، ہم لوگ انسان ہیں، ہم ذکر بشری ہیں، فکر بشری کے اندر محدودیتیں ہیں، اس کے اندر علم کی محدودیت ہے، ممکن ایک آدمی کے پاس علم زیادہ ہے، ممکن ایک آدمی کے پاس علم کم ہے، اس کے اندر تجربے کی محدودیتیں ہیں، ممکن ہے آپ کے پاس ایک ایکسپوجر ہے جو میرے پاس نہیں ہے، ممکن ہے آپ 50 قوموں کے درمیان بیٹھے ہوں گے، آپ نے 50 قوموں کے آئیڈیاز کو پڑھا ہوگا، تھیوریز کو پڑھا ہوگا، میں نے نہیں پڑھا، میں ان تجربوں سے نہیں گزرا۔ اگر آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہے، آپ کے تجربے زیادہ ہیں، ممکن ہے کہ میرا علم زیادہ ہو لیکن تجربہ آپ کا زیادہ ہے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جو میرے ذہن کے اندر قطعاً نہیں آئیں گی۔ اصلاً سوالات کا مختلف ہونا انسانوں کے افکار کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ممکن ہے آپ کے سامنے 25,000 کوسچنز آتے ہوں، چونکہ آپ سوسائٹی کے اندر مکس ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ ہر کوئی اپنی ذہنیت کے مطابق ایک سوال کرتا ہو، ممکن ہے اصلا میرا ان سوسائٹی سے تعلق ہی نہ رہا ہو، نتیجے میں یہ کہ میرے سامنے وہ کوسچنز ہی نہیں آئے، جب وہ کوسچنز ہی نہیں آئے تو ان کے آنسرز بھی میں نے نہیں سوچے، آتے تو سوچ لیتا۔ بس کبھی فرق انسان کی فکر کے اندر ہے کہ فکر بہت ساری ہیں، فکر کی سطح مختلف ہے، خداوند متعال نے انسانوں کو ایک توانائی کے ساتھ خلق نہیں کیا۔ آپ 50 کلومیٹر بھاگ سکیں، ممکن ہے میں 10 کلومیٹر بھی نہ بھاگ سکوں، ممکن ہے میں 50 کلو وزن اٹھاؤں، ممکن ہے آپ 5 کلو وزن نہ اٹھا سکیں، بس توانائیوں میں فرق ہے، فکر بشری کی توانائیوں میں فرق ہے، اس کے تجربوں میں فرق ہے، اس کے تحصیل ہوئے ہوئے علم کے اندر فرق ہے، خاندانوں میں فرق ہے۔ ممکن ہے میں ایک ایسے خاندان کے اندر اٹھا بیٹھا ہوں جس نے بچپن سے لے کر میرے بڑے ہونے تک مجھے ایک خاص فکر کے اندر پروان چڑھایا ہے، اصل میرے ذہن کے سامنے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ ان تمام چیزوں کے فرق کے ساتھ کسی ایک واقعے کے بارے میں، ایسے عظیم الشان واقعے کے بارے میں جیسے کربلا، ایک رائے دینا انتہائی سخت کام ہے۔ آپ ایک رائے دیں گے، 25,000 آرا اس کے مقابلے میں آ سکتی ہیں، تو اب ہم کس طرح سے رائے دے رہے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھ میں آئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں آئی وہ صحیح نہیں ہوگی، نہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آیا۔ بس اگر کوئی کہے بھائی ہم کربلا کیسے عام کریں، جوان کربلا کیسے عام کریں، تو ہم کہیں گے پہلے یہ سوچ لو کربلا ہے کیا، اور جیسے ہم کہیں گے کربلا کیا ہے، ممکن ہے 25,000 میں نے عرض کیا مبالغتاً اقوال سامنے آئے، تو ہم یہ کہیں گے یہ وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آیا، اب تک اپنے جو کچھ تجربے رہے ان کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا، آپ کو کچھ اور سمجھ میں آئے تو آپ اس عنوان سے لے کر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ الذین، مومنین کا قول، مومنین کی صفت بیان کرتا ہے قرآن کریم، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ جو ہر بات کو سنتے ہیں اس کے بعد جو سب سے اچھی لگتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ سننے کی طاقت مومن کے اندر ہوتی ہے، تو سنیں سب کی، اس کے بعد آخر میں جو آپ کے عقل کے اندر مضبوط ترین نظر آئے اس کے اوپر آپ عمل فرمائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ پاکستان کا معاشرہ معمولاً تحمل میں کمزور معاشرہ ہے، یہاں پہ تحمل بہت کم ہے، اس تحمل کے کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی کم ہے۔ اب اور مشکل اب یہ بنتی جا رہی ہے، ایک زمانہ تو وہ زمانہ تھا مثال کے طور پر کہ بھائی جو ایک دین کے ماننے والے تھے وہ اس دین والے کے ساتھ بیٹھیں گے، دوسرے دین والے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ اس فرقے کے ماننے والے اس فرقے والے کے ساتھ بیٹھیں گے، دوسرے فرقے والے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اب ایک اور مشکل آئی، وہ ایک فرقے کے اندر اس گروپ والے اس گروپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اس گروپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا پرسنل سیٹنگ میں تو نہیں بیٹھ رہے تھے، عمومی محافل میں بھی نہیں بیٹھیں گے۔ اب ہم یہاں پہنچ رہے ہیں تحمل کم ہونے کی وجہ سے، ہم میں تحمل کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں کچھ ایسا راستہ نکالنا پڑے گا اس بات کے اظہار میں، وہ یہ کہ بھائی یہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ممکن ہے کسی اور کو کچھ اور سمجھ میں آئے۔ کربلا کو ہم کیا سمجھتے ہیں، میں 3 آراء آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنے نتیجے کو حاصل کروں گا۔ البتہ یہ اصرار کرتا جاؤں گا کہ کربلا میں یہ بھی ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہے، یہ بھی ہے، انکار نہیں کریں گے لیکن اس سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 1، آیا کربلا کا مقصد میرے اور آپ کے گناہوں کی شفاعت کروانا اور بس؟ آیا بس اتنا ہے؟ بس اتنا ہے کہ میں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے کسی کی اردو کمزور ہو تو اس کو نہ سمجھ میں آئے گی جو بس لگانا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کیا کربلا میں اس کے سوا کوئی پہلو نہیں ہے؟ ہم کہیں گے کربلا میں یہ پہلو ہے لیکن کربلا بہت بڑی ہے، اتنی چھوٹی نہیں ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔
صحیح. بس کربلا کا ایک پہلو ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس کے صدقے میں گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. خون حسین کے صدقے میں، ذکر حسین کے صدقے میں، سید الشہداء کی شفاعت کے صدقے میں، ان کی مادر طاہرہ کی شفاعت کے صدقے میں. سلام اللہ علیہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ان کے صدقے میں لوگوں کے گناہوں کی شفاعت ہوگی. لیکن کیا کربلا بس اتنا ہے؟ اگر آپ نے کربلا کو بس اتنا سمجھا ہے تو پھر ایک کام کریں، کربلا منائیں، مغفرت طلب کریں، معاملہ ختم. آپ نے کربلا عام کر لی. پھر کربلا عام کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اے لوگوں، سید الشہداء کی قربانی کا ذکر کرو اور آخر میں ان کی جد ماجدہ سے کہہ دینا کہ ہماری شفاعت کرا دیں. معاملہ ختم. ان کی مادر گرامی سے کہہ دینا کہ ہمارے گناہوں کی شفاعت کروا دیں، وہ کروا دیں گے، اور یہ کربلا عام کرنا ہو گئی. اگر کربلا کو بس اتنا سمجھا ہے تو عام کرنا یہ ہے. میں نے عرض کیا، کوئی نہ کہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر ہے، اتنی کم نہیں ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے. سید الشہداء کا خون اس سے بہت بڑا ہے، مقدس ہے. تو بس اس کا ہدف بس اتنا نہیں ہے کہ چند گناہگار گناہ کریں اور ان کے گناہوں کی شفاعت ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اور عام کرنا بس اتنا ہی ہو. نہیں، اس سے وسیع ہے. یہ ایک قول ہو گیا. دوسرا قول ہے، حساس بات ہے یہ، ذرا توجہ اور فرمائیے گا، آپ بہت توجہ دے رہے ہیں یقیناً. وہ یہ کہ کربلا یعنی سید الشہداء کا غم، اور میری ذمہ داری اس غم کو پھیلانا، اور معاملہ ختم. صحیح. بس یہ وہ قول ہے جو مقبول ترین اقوال میں سے ایک قول ہے، جو عام ترین، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ قول شاید سب سے زیادہ نافذ قول ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کربلا میں ایک غم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس غم کو منانا ہم پر واجب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور کربلا یہیں ختم ہو گئی. اس میں شبہ ہے، بلکہ ہم تردید کر رہے ہیں، کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا اس سے کہیں وسیع ہے. بس دو قول ہو گئے. پہلا قول یہ تھا کربلا یعنی گناہوں کی مغفرت اور شفاعت اور ختم. ہم نے کہا نہیں، قبول ہے کہ گناہ کی شفاعت اور مغفرت، لیکن ختم نہیں. دوسرا قول کربلا یعنی غم، اس کے اوپر عزا، اور ہماری ذمہ داری اس عزا کا فروغ، اور معاملہ ختم. ہم نے کہا نہیں، یہاں پہ معاملہ ختم نہیں. یہ ہے، قطعاً ہے، اور اس کے سوا زندگی میں کوئی کام اتنا اہم نہیں ہے جتنا کام سید الشہداء کے پیغام کو پھیلانا ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. اس پیغام کے پیچھے، اس غم کے پیچھے ایک پیغام ہے. اس پیغام نے بھی ہم پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں. بس ایک ہمارے گناہ ہیں جن کی ہم نے شفاعت اور مغفرت کروانی ہے سید الشہداء کے نام پر. ایک سید الشہداء کا غم ہے جس کے پرچم کو ہم نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. یہ دو باتیں. لیکن کربلا یہاں ختم نہیں ہوتی. کربلا اس سے وسیع ہے. کربلا اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے. یہ وہ تیسرا قول ہے جس کی طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اس دوسرے قول میں پرابلم کیا ہے؟ دوسرے قول میں پرابلم یہ ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے شاید اشارتاً سنا ہوگا اشعار کے اندر، وہ یہ کہ، اور مجھے بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں ان کی تائید کروں گا، وہ یہ کہ ہم ایک خاص موقع پہ کہتے ہیں آج سید الشہداء کو الوداع کہتے ہیں. اچھا، مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں الوداع کیسے کہہ دوں. کیسے سید الشہداء کو الوداع کہہ دیں؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ایک خاص تاریخ پر آ کر آپ نے اس خاص غم کو منانے کے جو پروگرامز تھے وہ ختم کر لیے ہیں، لیکن اس دن سید الشہداء کو الوداع کہنا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے. یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا، اس معاملے میں معاملہ اتنا شدید تھا، اتنا عجیب تھا، اگر کوئی سنے گا تو بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم نے کیا کر ڈالا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا، میں ایک محلے میں رہتا تھا، مغرب تک ہم لوگ ماتم کرتے تھے. مغرب کے بعد شام میں گلی کے اندر، اسی گلی میں جس میں جلوس نکلتا تھا، اسکرین لگا کر فلم دیکھی جاتی تھی. فلم دیکھی جاتی تھی. اچھا، کوئی پوچھے بھائی 3 گھنٹے پہلے ماتم کیا ہے، یہ فلم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا، الوداع ہو گئی. اچھا، الوداع ہو گئی کیا مطلب؟ یعنی جو چیزیں پہلے منع ہوئی تھیں اب وہ حلال ہو گئی ہیں. یا ارحم الراحمین، یہ کون سی غم کی کیفیت ہے بھائی؟ اچھا، یہ رائج فکر ہو گئی، یہ رائج فکر بن گئی اس زمانے کے اندر کہ بھائی کربلا یعنی غم، اور غم ہم نے 2 مہینے 8 دن منانا ہے، اور 2 مہینے 8 دن کے بعد جتنا کچھ رکا تھا وہ سب کا سب شروع.
یہ منطق نہیں ہے اصلاً. اس کا مطلب یہ ہوا کربلا کے پیچھے کوئی پیغام نہیں تھی، بس ایک اذا تھی، اور اس اذا کے لیے بھی چند دن معین تھے اور معاملہ وہاں پر ختم. پھر میں کہوں گا آیا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات 2 مہینے 8 دن کے لیے، پھر باقی 10 دن کون سفینۃ النجات ہے، پھر باقی 10 مہینے کون مصباح الہدا ہے؟ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. دوسرے قول کے اندر خرابی یہ رہی کہ لوگ اس قول کے اندر غرق ہونے کی وجہ سے اس مشکل میں پہنچ گئے. کہا ہماری زندگی کا ہدف ہم عزا منائیں گے، اور جب ہم نے عزا منا لی اس کے بعد کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر باقی نہیں رہی. ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. ہم نے عرض کیا کربلا میں گناہوں کی شفاعت ہے، قطعاً ہے، 100% قبول. کربلا ہمیں غم ہے، اور اس عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اولاد کی ذمہ داری ہے. اس کی دعا کرتے ہیں کہ اسی راہ میں موت نصیب ہو، لیکن ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے، ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے. کربلا اس کے پیچھے بھی ہے. اب کربلا اس کے پیچھے کیا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے بیان کریں، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد صلی اللہ و آل محمد. کربلا اتنا عظیم الشان واقعہ ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی عظمتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، ہزاروں پہلو ہیں، اور ہر پہلو عظیم الشان. اس کے نتیجے میں ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے. ایک انسان ایک پہلو کو دیکھتا ہے، اس میں غرق ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کربلا بس یہی ہے، اس کو نہیں پتہ نہیں باقی کیا کچھ ہے. یہ بہت بڑی ایک مشکل ہے. ہم انسانوں کے اندر ایک جبلت ہے، ایک فطرت ہے. ہم لوگ کسی ایک صفت میں بہت مضبوط ہوتے ہیں، باقی صفتوں میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے. ایک آدمی آپ دیکھیں گے شجاع ہوگا، عقل مند زیادہ نہیں ہوگا. ایک آدمی کو دیکھیں گے بہت عقل مند ہوگا، بڑا ایکیڈیمک ہے، پوسٹ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، بہادری نہیں ہے. ایک آدمی شجاع ہے، بہادری بھی ہے، خطابت نہیں ہے، بولنا نہیں آتا. ایک آدمی کو بولنا آتا ہے، کردار میں تقویٰ نہیں ہے. یہ ہم انسانوں کی ایک عمومی مشکل ہے. ہم انسان لوگ اس کے اوپر خلق ہوئے ہیں. یہ صرف معصوم ہے جس میں ہر چیز کا کمال موجود ہے. مولا امیر المومنین کی طرح سلام اللہ علیہ. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد. کہ مولا کی شان کے لیے جملہ ارشاد کسی نے کہا کہ ان میں ازداد جمع ہیں اور ہر ضد کمال کے اوپر ہے. ازداد جمع ہیں، ایک چیز دوسری کی ضد ہوتی ہے، جمع ہو گئی ہے، اور ہر ضد کمال کے اوپر آ گئی ہے. یہ مولا امیر المومنین کی شان ہے. ہم میں ایسا نہیں ہے. ہم لوگ کسی ایک پہلو کے ماہر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر حاتم طائی کس چیز میں ماہر ہیں؟ سخاوت میں. آئے شمشیر زنی میں بھی حاتم طائی نام ہے؟ نہیں، نام نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوگا حاتم طائی کے ساتھ؟ حاتم طائی جب سید الشہداء کی شخصیت کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول کو دیکھیں گے، ان کی سخاوت میں جذب ہو جائیں گے. اب کوئی حاتم طائی سے پوچھے اللہ کا نبی کون ہے، کہے گا اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. کیوں بھائی تم نے سخاوت ہی کیوں کہا؟ کہے گا بھائی میں سخی ہوں، میں تو اپنی صفت میں ڈھونڈوں گا نا. اب مولا امیر المومنین کے سامنے ایک فلسفی کھڑا ہے، اس سے پوچھو مولا امیر المومنین کون ہے، کہا کہ اس سے بڑا فلسفی کوئی نہیں ہے. تو بھائی تمہیں شجاعت نظر نہیں آئی، اس کو فلسفہ نظر آیا کیونکہ اس کے اندر فلسفہ ہے. ایک آدمی دولت مند ہے، مولا امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ کہے گا بھائی مولا امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کچھ نہیں تھا ہاتھ میں، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کروڑوں انسانوں کو فیضیاب کر دیا. یہ کمال ہے. ہر آدمی واقعے کو، شخصیت کو، جس کے اندر بہت پہلو ہوتے ہیں، اپنی عینک سے دیکھتا ہے. یہ ہماری محدودیت ہے. ہم لوگوں کے دماغ ایسے ہیں، ہم لوگوں کے دماغ بہت وسیع نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کی محدودیت ہے. اب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں، ہم کسی ایک واقعے میں رک جاتے ہیں، کسی ایک پہلو میں رک جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کربلا کو ہر طرح سے اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں، اپنے محدود ذہن کے اندر لانے کی کوشش کریں. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر کبھی کربلا کے بارے میں آپ کو کبھی اوپینین میں ڈفرنس نظر آئے کہ بھئی یہ تو کہتا ہے کربلا وہ ہے، وہ تو کہتا ہے کربلا یہ ہے، تو میں کہوں گا تحمل کر لو. اس نے اپنی عینک سے دیکھا ہے، اس نے اپنی عینک سے دیکھا ہے، کوئی غلط نہیں ہے یہاں پہ.
ہاں اگر کوئی کربلا کے بارے میں غلط چیز منسوب کرے تو وہ تو غلط ہے، لیکن کوئی فضیلتوں میں سے ایک کو لے دوسری کو نہ لے، اس بیچارے کی محدودیت ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم لوگوں کو کم سے کم اس مشکل کا کہیں نہ کہیں مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا میں نے ایک زمانے میں غور کرنے کی کوشش کی، کربلا کا پیغام اصل میں کس کے لیے ہے؟ آپ کہیں گے بھئی اصل میں تو کس کے لیے ہوگا؟ میں آپ کے سامنے 4 گروپ ابھی رکھ دوں گا۔ مثلا آیا کربلا کا پیغام سید الشہداء کے صرف ماننے والوں کے لیے ہے؟ ان کے لیے ایک پیغام ہے، لیکن صرف ان کے لیے؟ آیا کربلا کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے؟ آیا کربلا کا پیغام صرف اہل کتاب کے لیے؟ یا کربلا کا پیغام پوری انسانیت کے لیے؟ آپ فوراً کہیں گے جواب میں پوری انسانیت کے لیے، کربلا آفاقی ہے۔ تو میں کہوں گا وہ جو سید الشہداء نے فرمایا مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے، اسے ایک عیسائی کیا سمجھے گا؟ اب جواب کیا ہے؟ یہ محدودیت ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ہم کربلا کے پیغام کو سمجھتے ہیں ایک گروپ کے لیے ہے، ایک فکر کے اوپر ہے۔ نہیں، کربلا بہت وسیع ہے، کربلا وسیع ہے۔ 1400 سال سے لڑکھڑاتی زبانوں کے ساتھ کروڑوں انسان کربلا پہ بول رہے ہیں، کلام ختم نہیں ہوئے ہیں، کلام چل رہے ہیں۔ کربلا وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ کروڑوں اربوں انسان اپنے دماغوں کو لگا دیں کربلا کے اوپر، کربلا بہت وسیع ہے۔ اب اس پہلو سے دیکھتے ہیں، پھر کربلا میں عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہر گروپ کے لیے، ہر منطق کے لیے ایک فکر موجود ہے۔ میں نے چند کا انتخاب کیا، یہ کربلا سمجھ میں آتی ہے کہ کربلا اس طرح سے ہے۔ اب کربلا کو عام کرنا کیا ہوگا؟ اس سب کو لے کر چلنا۔ کربلا ایک پیغام نہیں ہے، کربلا 10 پیغام ہے۔ آپ بتائیں آپ کی طاقت کتنی ہے؟ جتنی آپ میں طاقت ہے آپ اس کو لے لیجئے اور اس کو لے کر آگے بڑھ جائیے۔ تو آپ نے کربلا کے ایک حصے کے اوپر عمل کر ڈالا، آپ نے کربلا کے ایک حصے کو عام کر دیا۔ بس اگر کوئی مجھ سے کہ ہم کربلا کو کیسے عام کریں، تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں جواب میں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ پوری کربلا کو عام کرو۔ پہلے تم یہ بتاؤ تمہارے اندر ہے کیا؟ تم میں جتنا ہے تم اتنی کربلا عام کرو گے۔ اپنے ظرف کو وسیع کرو، کربلا دینے کو سب کچھ رکھے بیٹھے ہے۔ کربلا بہت وسیع ہے۔ اب کربلا کیا کیا سکھا رہی ہے، میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل۔ اب ایک ایک پوائنٹ کے پیچھے داستان لمبی پوری تقریر کر سکتے ہیں آپ، ایک ایک پوائنٹ کے پیچھے۔ کیوں؟ بہت وسیع ہے، کیا کر سکتے ہیں، لیکن وقت بھی کم اور چاہتے ہیں کہ جلدی ختم بھی کریں، اور پوائنٹس بہت زیادہ ہیں، تو ہم اس کو بہت مختصر کریں گے، صرف پوائنٹس بتا دیں گے کہ بھئی اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ جہاز گزرے عبادت میں شامل ہو جائیں۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ پہلے بھی شامل تھے، اب بھی آپ شامل ہیں، اب بھی شامل ہے، ایسا نہیں کہ وہ اب خارج ہو گئے۔ نمبر 1، کربلا کے پیغامات میں سے ایک پیغام سید الشہداء کے اقوال میں ان سب کی کہیں نہ کہیں آپ کو جھلک ملتی رہے گی۔ یہ سب سید الشہداء کے اقوال سے نکلیں گے۔ نمبر 1، اسلام کا تحفظ۔ کربلا کے پیغام میں سے اہم ترین پیغاموں میں سے ایک پیغام اسلام کا تحفظ ہے۔ کہاں سے آپ کہیں گے؟ سید الشہداء نے اصلاً اپنی تحریک کے آغاز میں ہی فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے، حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، آیا اس کے اوپر خاموش رہنا جائز ہے؟ سید الشہداء نے کربلا کے میدان کو پہنچنے سے پہلے کربلا کے خطوط کی ترسیم کی مدینہ کے اندر، فرمایا دین خدا پامال ہو رہا ہے اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے جد کے دین کا احیاء کروں۔ بس کربلا کے پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے اسلام کا تحفظ۔ اسلام کے، اب اس میں اس سیکوینس کو لے کے آگے بڑھوں گا۔ اسلام کا تحفظ کیا مطلب؟ کیا اسلام خطرے میں تھا؟ ہاں خطرے میں تھا، اور کیا آگے بھی خطرے میں ہو سکتا ہے؟ بالکل خطرے میں ہو سکتا ہے۔ بس اسلام کا تحفظ پہلی ہیڈنگ ہے، اس کے پیچھے کوشچن ہے، کیا اسلام خطرے میں تھا؟ بالکل خطرے میں تھا۔ آگے بھی خطرے میں ہو سکتا ہے؟ بالکل خطرے میں ہو سکتا ہے۔ اس کا خطرہ کیا ہے؟ سید الشہداء نے فرمایا دین پامال ہو رہا ہے، حلال خدا حرام ہو رہا ہے، حرام حلال ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور خطرہ بھی جو سید الشہداء فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک زمانہ آتا ہے دین زندہ رہتا ہے، روح مر جاتی ہے۔ فرمایا میرے دور میں یہ ہو گیا ہے۔
دین زندہ ہے، روح مر گئی ہے. سید الشہداء فرمانے میں وارث انبیاء ہوں، میں انبیاء کی میراث کو لٹتا دیکھوں خاموش رہوں گا؟ میں مجاہد بنوں گا، میدان میں آؤں گا، دین کو بچاؤں گا. بس اس ہیڈنگ کے اندر دین کا تحفظ، اسلام کا تحفظ، انبیاء کی میراث کا تحفظ، یہ ساری ہیڈنگز بنیں گی. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک خطرہ ہے دین کو لاحق ہے. ایک دین کو خطرہ کیا لاحق ہے؟ اس کی روح کا ختم ہونا ظاہر کے ہوتے ہوئے. یہ مستقل خطرہ ہے، ہر دین کو لاحق ہوا ہے، دین اسلام کو بھی لاحق ہے. البتہ اس کے پیچھے خاص کر 61 ہجرہ میں ایک اور خطرہ بھی تھا جو بعد میں نہیں آیا، جو سید الشہداء کی قربانی کے صدقے میں ختم ہو گیا. وہ کیا؟ دین کے خاتمے کا اعلان ہو جائے، جاہلیت سرکاری طور پر زندہ ہو جائے. یہ سید الشہداء نے ختم کر دی. اب کسی میں جرأت نہیں ہے دین کے خاتمے کا اعلان کرے، نعوذ باللہ تعالی، اور جاہلیت کے احیاء کا اعلان کرے. اب نہیں ہو سکتا. یہ سید الشہداء نے ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے مار دیا اس معاملے کو. بس سید الشہداء کے سامنے پہلا ہدف دین کا تحفظ، اس کا بیک گراؤنڈ دین کو لاحق خطرہ. دین کو لاحق خطرہ دو قسم کے. نمبر ایک، دین سرکاری طور پر ختم ہو جائے، جاہلیت احیاء ہو جائے، جو سید الشہداء نے ختم کر دی. ایک خطرہ باقی ہے، وہ کیا؟ دین کا ظاہر باقی رہے، دین کا باطن مر جائے. سب کے ساتھ یہ خطرہ ہے، تمام ادیان کے ساتھ یہ مصیبت آئی ہے. میں اس کی تشریح کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ابھی وقت بھی نہیں ہے. حل کیا دیا سید الشہداء نے؟ سید الشہداء نے اس خاص معاملے کے لیے ایک تو قربانی دی. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سید الشہداء خود میدان میں تشریف لائے، کہا میں جان دے دوں گا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا. اصول کیا سکھایا ہمیں؟ ایک اصول یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بنیادی ترین اصول جو سید الشہداء نے اس چیپٹر میں ہمیں سکھایا ہے، وہ کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. سید الشہداء نے دین کے تحفظ کے لیے ایک اصول دے دیا. اچھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بعض اوقات سمجھنے والے سمجھ نہیں پائیں گے، اور وہ یہ کہ ان کا تسلسل کیا ہے. ایک جگہ سید الشہداء نے فرمایا میں اپنے جد کے دین کو خطرے میں دیکھتا ہوں، میں اپنے جد کے دین کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. اور ایک جگہ فرمایا انی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں. ہم رابطے کو نہیں سمجھ پاتے. رابطہ کیا ہے؟ رابطہ یہ ہے کہ اس دین کے احیاء کے لیے جو سید الشہداء کے جد امجد لے کر آئے تھے، اس دین کے احیاء کے لیے مستقل عمل امر بالمعروف نہی عن المنکر کا احیاء ہے. 61 ہجرہ میں جو خطرہ ہے وہ تو سید الشہداء نے دور کر دیا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. لیکن جو مستقل خطرہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے سید الشہداء نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کیا. بس کربلا عام کریں تو کیا کریں؟ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں. یہ آپ کر لیجئے. اگر آپ نے یہ کر دیا، آپ نے کربلا کا مقصد عام کر دیا. کربلا کا مقصد کیا تھا؟ دین کا تحفظ تھا. خطرہ کیا تھا؟ جاہلیت کا احیاء تھا یا روح کا خاتمہ تھا. امر بالمعروف نہی عن المنکر سے ہو جائے گا؟ ہاں بالکل ہو جائے گا. کیوں؟ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی حرام خدا کو حلال کہہ دے، حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرے. یہ پہلی بات سمجھ میں آئی. کربلا عام کرنی ہے، یہ کر کے دکھا دو. آپ نے کربلا عام کر لی، یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہو گیا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. دوسرا پوائنٹ، ایک تو معاملہ ہو گیا بھائی دین کا تحفظ. سارا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کی خدمت میں خلاصتاً عرض کر دیا، ورنہ تقریر بہت لمبی ہو جائے گی. نمبر 2، ظلم اور استبداد کا مقابلہ. ظلم کا مقابلہ. سید الشہداء نے، جیسا ابھی مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے، سید الشہداء نے فرمایا اگر گردن جھکانی پڑے تو زندگی بھی بے عزتی کی زندگی ہے. یہ زندگی نہیں چاہیے. سر بلندی چاہیے، عزت چاہیے. اصلا سید الشہداء نے لغت ترسیم کی ہے، لغت بنائی ہے، اپنی ویکیبلری خود بنائی. سید الشہداء نے فرمایا اس شعر کے اندر جس کی طرف اشارہ فرمایا مولانا صاحب نے، سید الشہداء نے فرمایا کہ میں زندگی دیکھتا ہی اس موت میں ہوں جو عزت کے ساتھ ہو. میں زندگی کہتا ہی اس موت کو ہوں جو عزت کے ساتھ ہو، اور وہ زندگی جو ذلت کے ساتھ ہو میرے نزدیک موت ہے. اور ہیہات من الذلہ، میں ذلت قبول نہیں کروں گا. ہم ذلت قبول نہیں کریں گے. یہ ہم بہت بلیغ ہے، ہم بہت بلیغ ہے. ہم کا مطلب کیا ہے؟ میں، حسین، اس کا خاندان، اس کے اجداد سارے انبیاء، ہم ذلت برداشت نہیں کریں گے.
یہ سلسلہ اوپر تک اور سلسلہ نیچے تک، مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. تو سید الشہداء فرمانے ہم ذلت قبول نہیں کریں گے، ذلت ہم سے دور ہے. ہم اگر اوپر جائیں تو آدم تک، اور اگر ہم نیچے جائیں تو قیامت تک، ہمارے تمام ماننے والوں تک. ہم کبھی ذلت قبول نہیں کریں گے. یہ ہم بہت بلیغ ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس ہم میں کروڑوں اربوں انسان ہیں، سر بلند انسان، حقیر انسان نہیں ہے، باعزت انسان، جنہوں نے اپنی گردنوں کو جھکانا قبول نہیں کیا، عزت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ سید الشہداء کا دوسرا پیغام ہے. سید الشہداء کے سامنے ایک مستقل مشکل ہے. وہ کیا؟ انسانوں میں کچھ لوگ تجاوز کرتے ہیں. قرآن کریم فرعون کے لیے کہتا ہے انہو طغا، اس نے طغیان کیا ہے، اس نے تجاوز کیا ہے. انہو علا، اس نے علیان کر دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو اٹھا لیا ہے زمین کے اوپر، استکبار برپا کر دیا ہے اس نے. یہ انسانوں کی مستقل مصیبت ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب بھی انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے طغیان کرتا ہے. یہ انسان کی مستقل مصیبت ہے. دوسری طرف باقی انسان آزاد خلق ہوئے ہیں، اگر یہ زنجیروں میں جکڑ جائیں تو انسانی کمالات سے محروم ہو جاتے ہیں. اب ہمارے سامنے ایک مستقل مشکل ہے انسانیت کی. وہ کیا؟ کچھ انسانوں کے اندر طغیان کا جذبہ ہے اور باقی انسان اس کے طغیان کا شکار ہو گئے تو اپنے ہدف انسانیت پہ ختم ہو گئے. اب جو انسانیت کا چاہنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کچھ انسانوں کو تیار کرو کہ اگر کوئی طغیان کرے تو وہ اس کا مقابلہ کرے. یہ انسانیت کا حال ہے. بس ہر دور میں فرعون، نمرود، قارون، صدام، ہٹلر سب آئیں گے، اور ہر دور میں کچھ انسان ایسے چاہیے ہوں گے جو ظلم اور استبداد کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنی گردنیں کٹوائیں لیکن سر نہ جھکائیں. ان کو سید الشہداء نے پروان چڑھانا ہے. ان کو سید الشہداء نے پروان چڑھانا ہے. کس کے ذریعے سے؟ ایک خاص مفہوم کے ذریعے سے. وہ مفہوم کیا ہے؟ اب سید الشہداء لوگوں سے کہتے بھائی تم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ممکن ہے ڈرنے والا ڈر جاتا. سید الشہداء نے ایک مفہوم دیا. اچھا وہ مفہوم بھی عام انسانوں کے لیے نہیں تھا، وہ مفہوم خاص انسانوں کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا ہر مفہوم ہر انسان کو اٹریکٹ نہیں کرتا. بھائی آپ یہاں پہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں، بازار میں چلے جائیے، کہیے میں 1 کروڑ کا ایک بزنس لایا ہوں، ہر آدمی توجہ نہیں کرے گا. جو پہلے 1 کروڑ لیے بیٹھا ہے وہ کیوں توجہ کرے گا؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ آپ کے پاس بھاگا بھاگا آ جائے گا. آپ ایک بازار کے اندر کھڑے، وہاں پر پیسے والے، پیسوں کی لالچ رکھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. ان کے سامنے آپ کہیں میں کروڑوں کا بزنس لایا ہوں، وہ کہیں گے جو اپنا کام کرو، ہمیں تمہاری طلب ہی نہیں ہے. آپ عرفا اور فقہا کے ایک ڈھیر میں مجمع میں اندر چلے جائیے، میں کہیں میں کروڑوں کا بزنس لایا ہوں، تو کہیں آپ غلط جگہ ہیں، بازار چلے جائیے. یہاں پہ وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو یہ چاہتے ہوں گے. یہاں پہ کچھ اور لوگ ہیں. آپ بتائیے کوئی فقہی مسئلہ لائیں، کوئی حدیث لائیں، کوئی مفہوم لائیں تو پھر ہمارے درمیان بیٹھ جائیے. ہر چیز کی ہر جگہ طلب نہیں ہوتی ہے. سید الشہداء نے ایک ایسا مفہوم دیا ہے جس کی تڑپ کچھ انسانوں کے اندر ہے. ہر انسان اس سے نہیں تڑپے گا. ایک مفہوم ایسا دیا ہے اعلی ظرف انسانوں کے اندر اس مفہوم کی طلب بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے مفہوم؟ ہر انسان کے اندر ایک خواہش ہے، چھپی بھی خواہش ہے. کچھ لوگ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. وہ کیا؟ ہر انسان احترام چاہتا ہے. ہر انسان احترام چاہتا ہے. غلط راستے پہ چل نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ منسٹرز بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں، لوگوں کے سر جھکاتے ہیں. اصل خواہش کیا ہے؟ اصل خواہش یہ احترام چاہتے ہیں. احترام. اب اس احترام کو غلط مفہوم میں لے جائے تو اکڑ بن جاتی ہے. اس احترام کو غلط مفہوم میں لے جائے استبداد بنتی ہے. اس احترام کو شرافت کے مفہوم میں لے آئے تو عزت بنتی ہے. سید الشہداء نے عزت کا مفہوم دیا. کہا تمہیں عزت چاہیے، میں تمہیں عزت کا راستہ بتاتا ہوں. اچھا اللہ نے عزت کا یہ مفہوم پہلے قرآن کریم میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا. قرآن کریم میں فرمایا تھا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے. بس عزت کا مفہوم پہلے خدا نے قرآن کریم میں دیا. سید الشہداء نے اس عزت کی تشریح کر کے دکھائی کہ دیکھو صاحبان عزت کیسے ہوتے ہیں. فرمایا میں تمہیں عزت کا مفہوم دیتا ہوں. اب اصل مشکل کیا ہے؟ ظلم اور استبداد، مستقل مشکل انسانیت کی. سید الشہداء اس کو حل کرنا ہے. حل کیسے کیا ہے؟ عزت کا مفہوم دیا ہے. عزت کا مفہوم کیا دیا ہے؟ فرمایا اگر سر بلند رکھنے پر کٹوانا پڑے تو کٹوا دو، اسی میں عزت ہے. اچھا اس مفہوم سے ہوگا کیا؟ اس مفہوم سے ہوگا کچھ انسان اٹریکٹ ہو جائیں گے، جذب ہو جائیں گے. جب وہ جذب ہو جائیں گے تو وہ اس مفہوم کے پیچھے جائیں گے، کہیں گے ہم اپنا سر کٹوا دیں گے، جھکائیں گے نہیں. جب یہ لوگ عزت کے پیچھے جائیں گے ان مستبدین سے، مستکبرین سے ٹکرائیں گے.
ان کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس کا مطلب استبداد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو کوئی عزت طلب کرے گا اس کو ایک اور مفہوم اپنے اندر خود بخود طلب کرنا پڑے گا، وہ بھی سید الشہداء نے دیا۔ وہ مفہوم کیا ہے؟ شہادت۔ اب دیکھیے سید الشہداء نے کہاں سے مشکل کو حل کیا ہے۔ انسانیت کی ایک مستقل مشکل ہے ظلم اور استبداد، ہر دور میں آتی ہے۔ سید الشہداء نے اس مشکل کو حل کیا کس طریقے سے؟ عزت کا مفہوم دیا۔ اس عزت کے مفہوم میں کیا ڈالا؟ کہا سر نہ جھکانا اور گردن کٹوا دینا۔ اس کے بعد پیچھے پیچھے ایک اور مفہوم لیا کے آئے، اور وہ مفہوم تھا شہادت کا۔ کربلا عام کریں تو کیا کریں؟ آپ شہید طلب بن جائیے اور شہادت کی طلب کو عام کر دیجئے۔ آپ نے کربلا عام کر دی۔ پہلے مرحلے میں آپ شہید طلب بن جائیے، آپ شہادت طلب کیجئے اپنے لیے، خدایا ہمیں شہید کر دے۔ یہ راستہ ہے جو سید الشہداء نے ہمیں سکھایا ہے، عزت کا راستہ ہے۔ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اگر ہم سے کوئی غلط کام کروائے گا نہیں کریں گے، اگر کوئی ہمیں ناحق دبائے گا نہیں دبیں گے، عزت کا مفہوم لیں گے۔ عزت کی چاہیے، عزت کے پیچھے شہادت دینی پڑتی ہے، ہاں شہادت قبول کریں گے، شہادت ہمارے لیے فخر ہے۔ اور یہ وہ مفہوم تھا جو حضرت علی اکبر نے ارشاد فرمایا اس موقع پر، وہی کہ آیا ہم حق پر ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں قطعاً۔ فرمایا پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کیسے زندگی گزاریں، منع زندگی گزاریں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بس اس طرح سید الشہداء کا پیغام ہے۔ اب آپ کربلا عام کریں تو کیا کریں؟ آپ پہلے یہ بتائیے آپ کو شہادت چاہیے نہیں چاہیے؟ آپ شہید ہونا چاہتے ہیں؟ کتنا اپنی دعاؤں کے اندر طلب کرتے ہیں اللہ سے گڑ گڑا کر کہ خدا مجھے شہید کر دے۔ اور اگر آپ کی طلب نہیں کر رہے تو جو فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ اگر آپ خود شہادت طلب نہیں کر رہے تو آپ کربلا عام کیسے کریں گے؟ کربلا شہادت کا نام ہے۔ آپ شہادت کی واقعی طلب اپنے اندر ایجاد کیجئے، خدایا مجھے شہید ہونا ہے، مجھے بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہیں مرنا ہے، میری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ بیماریوں کی نظر ہو جائے، نہیں میں اپنی زندگی قیمتی سمجھتا ہوں، تیرے دین کے لیے جائے، اس کی کم سے کم قیمت اتنی ہے، مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کم سے کم قیمت یہ ہے کہ سر اللہ کی راہ میں کٹے، اس سے کم نہیں ہے۔ یہ طلب کریں آپ، یہ کربلا عام کرنا ہے۔ آپ شہید طلب بن جائیے، شہادت طلب بن جائیے، شہادت پہ فخر کریں۔ آپ کا بھائی شہید ہو، نہ کہیے خدا کس مصیبت میں ڈال دیا، کیا خدا ہمیں فخر ہے تو نے ہمارا بھائی شہید کیا، تو نے ہماری اولاد شہید کی۔ اب بی بی کا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں، جب ابن زیاد نے کہا اس لعین نے کہ اللہ نے آپ کے بزرگوں کو مار دیا، بی بی نے فرمایا وما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا، چونکہ ہم نے شہادتیں دیکھی ہیں، شہادتیں حسن ہے، خوبصورتی ہے، جمال ہے، حسن ہے۔ اب کوئی کسی عورت کے دل سے پوچھے جس کا بھائی شہید ہوا ہے، جس کے بچے شہید ہوئے ہیں، جس کے بھائی شہید ہوئے ہیں، ایک نہیں کتنے بھائی شہید ہوئے ہیں، اور وہ کہے کہ یہ سب حسن ہے، یہ کربلا ہے، اس کو عام کریں۔ اگر ہماری بہنیں کربلا کو عام کرنا چاہتی ہیں، شہادت طلب ماں بن جائیں، شہید طلب ماں بن جائیں، تب کربلا عام ہوگی۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ کیا کرے انسان؟ ابھی مجھے جب دوبارہ یاد ہے ٹائم دیکھا، میں نے کہا لو بھائی ٹائم تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ ہم کتنی باتیں کر رہے تھے کہ ہم وقت میں ختم کریں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو پھر سب بیکار۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا آدمی کیا کرے، کس طرح سے کس موضوع کو لے کے چلے۔ دو پوائنٹس آپ کے سامنے جلدی عرض کرتا ہوں۔ سید الشہداء کا تیسرا پیغام، انسان بن نہیں سکتا جب تک اپنی اعلیٰ اقدار کو نہیں سوچے گا۔ پست انسان نہیں ہے۔ بخدا اربوں انسان، اگر 7 ارب انسان اس روئے زمین کے اوپر ہیں، اربوں انسان نمائے ہیں، انسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ اقدار پہ نہیں ہے، پست اقدار پر ہیں، جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یأکلون ویتمتعون ویلہہم العمل ذرہم، شروع میں فرماتا ہے ان کفار کو چھوڑ دو۔ کفار کا مطلب صرف نان مسلم نہیں ہے، اس کو بھی ہم غلط سمجھ رہے ہیں، ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے۔ فرماتا ہے یہ جو کفر کرنے والے ہیں ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یأکلون کھائیں پیئیں، یتمتعون مزے لیں، یلہہم العمل اپنی آرزوئیں میں مر جائیں۔ خدا کہتا ہے یہ سب کافر ہیں۔ کون لوگ کافر ہیں؟ کھاتے ہیں پیتے ہیں مزے لیتے ہیں آرزو میں پڑے رہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی ختم کرو ان کو، یہ انسان نما ہے، انسان نہیں ہے۔
انسان کون ہے؟ انسان ان جانوروں کی چیزوں پہ تھوڑی مرے گا. انسان وہ ہے جس کی کردار میں اولویت ہوتی ہے، اپنے کردار میں پرائورٹیز سیٹ کرتا ہے. کیا پرائورٹیز سیٹ کرتا ہے؟ اعلیٰ اقدار پہ جاتا ہے. کہتا ہے مجھے زندگی میں صرف کھانا پینا کرنا تو میں جانور نہیں بن جاؤں گا. اگر مجھے زندگی میں صرف یہی کرنا ہے کہ میں گروپ کا لیڈر ہوں یا تو گروپ کا لیڈر ہے، تو یہ تو ہاتھی کے بچے بھی لڑتے ہیں اسی کے اوپر، بندر کے بچے بھی اسی پہ لڑتے ہیں، گیدڑ کے بچے بھی اسی پہ لڑتے ہیں. مجھ میں اور انسان ان میں کیا فرق ہے پھر؟ میں تو جانور بن گیا. پھر اگر صرف پیٹ بھرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہوں اور پیٹ بھرنے کے لیے طاقت دکھا رہا ہوں، تو یہ تو درندوں کے بچے بھی یہی کرتے ہیں. میں درندہ بن گیا. پھر میں اگر مانگ کے زندگی گزار رہا ہوں تو کچھ حشرات الارض کا کام بھی یہی ہے، بچے کچے میں سے کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں. میں تو حشرات الارض بن گیا. پھر اگر لوگوں کے لیے مکاریاں کرنا ہے تو یہ جو زمین کے اوپر موذی جانور کیڑے رینگنے والے بعض اوقات کاٹتے رہتے ہیں، یہ بھی یہی کرتے ہیں، یہ بھی ڈنک مارتے رہتے ہیں، تو میں وہ بن گیا. پھر کیا میں اللہ نے مجھے حیوان بنایا ہے؟ نہیں، اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے. تو انسان ہے تو کیا کرے گا؟ انسان ہے تو اعلیٰ اقدار پہ سوچے گا، اپنے اندر اعلیٰ صفتوں کو ایجاد کرے گا. اعلیٰ صفت کسے کہتے ہیں؟ خود پانی کم ہے، سامنے پیاسا کھڑا ہے، کہا اس کو پہلے پانی پلاؤ، یہ اعلیٰ صفت ہے. اور معافی مانگنے آئے، کہا معاف کر دو، کوئی ختم نہیں معاملہ، ختم ہو گیا معاملہ، اب کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ اعلیٰ صفت ہے. جب قربانی دینے کی بات آئی، اپنے فرزند سے کہا بیٹا علی اکبر تم پہلے قربانی دو، جاؤ. یہ اعلیٰ صفت ہے. اگر گھر کسی کا قربان ہونا ہے تو پہلے میری بہن کا گھر قربان ہوگا. چلو میں قربانی دوں گا، میری بہن اسیر ہوگی. یہ اعلیٰ صفت ہے. سید الشہداء نے اعلیٰ انسانی اقدار کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا کربلا کے اندر. ان اعلیٰ انسانی اقدار میں پہلا پوائنٹ، ان اعلیٰ انسانی اقدار پہ آئے گا کون؟ وہ جس کا خدا سے رابطہ ہوگا. پہلی چیز جو انہوں نے چیپٹر کھولی وہ یہ کہ تم بغیر خدا کی کچھ نہیں کر پاؤ گے، خدا سے اپنا رابطہ جوڑو. معنویت، روحانیت، اللہ کی راہ میں راز و نیاز، اللہ کی راہ میں گڑ گڑانا. سید الشہداء کے ان جملات کو نہیں دیکھتا جو سید الشہداء نے اس خنجر تلے ارشاد فرمائے، وہ مناجات جو سید الشہداء نے اس خنجر تلے کے ہیں. اللہ سے رابطے کی کیا مثال چاہیے؟ کیوں سید الشہداء کے نام پہ دعائے عرفہ مشہور ہے؟ سید الشہداء نے اللہ کے ساتھ رابطے کو محور بنایا تمام انسانی کمالات کا. کہا جس کے اندر یہ ہوگا وہ سب کچھ کرے گا. اگلا دن کربلا کا دن ہے، قربانی کا دن ہے. شب فرمایا ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے. جو ہمارا جیسا ہوگا وہ نماز و قرآن سے عشق کرے گا، جو نماز و قرآن سے عشق کرے گا وہ اگلے دن کربلا کا مجاہد بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا، ورنہ میدان خالی کرے گا. انسانی اقدار کو بلند کر دیا. آپ کربلا عام کریں، آپ انسانی اقدار کو اپنے اندر لے کر آئیے. آپ کے اندر شجاعت ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایثار ہونا چاہیے، آپ کے اندر ہمدردی ہونا چاہیے، آپ کے اندر وفا ہونی چاہیے. جتنی انسانی اقدار آپ کو کربلا میں نظر آ رہی ہیں، آپ کا موٹو ہونا چاہیے، آپ کی اولویت ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے اندر وہی اہداف ہیں جو کربلا کے مخالف کیمپ کے لوگوں کے اندر تھے، تو پھر خدا نہ کرے نعوذ باللہ پھر مادہ پرستی ہوگی، زر پرستی ہوگی، شہوت پرستی ہوگی اور جاہ طلبی ہوگی. اور خدا نہ کرے اگر یہ سب ہے تو پھر آپ کربلا عام نہیں کر رہے ہیں. پھر آپ کیسے کربلا عام کر رہے ہیں؟ آپ کربلا عام کر رہے ہیں، آپ انسانی اقدار کو عام کیجئے، بڑی انسانی اقدار پہ آئیے. یہ آپ کا ہدف ہونا چاہیے، آپ کی اولویت ہونی چاہیے. بار بار میں کہہ رہا ہوں اولویت ہونے چاہیے، فارغ وقت کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا دین فارغ وقت کے لیے ہے. صبح سے شام تک اپنے بزنس میں رہتے ہیں، پھر کربلا کسی کو یاد نہیں آتی کہ شجاعت کیا تھی، حمیت کیا تھی، وفا کیا تھی، سچ کیا تھا. وہ سب بھول جاتے ہیں. اور شام کو جب فارغ ہو کے تھکے ہارے آ گئے اپنی دنیا کمانے کے بعد، تو اس میں کا 2% کربلا کی راہ میں دے کر ہم بھی کربلائی ہیں. ایسے کربلائی آپ پارٹ ٹائم کی کربلائی ہیں، اس کا مطلب ہے کربلا جز وقتی نہیں ہے، کربلا کل وقتی ہے، فل ٹائم جاب ہے. یہ تو آپ سیٹسفیکشن کے لیے اپنے آپ کو کربلائی کہہ رہے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے لیے دروازے بند کروں گا، نعوذ باللہ تعالیٰ کہ میں کون ہوتا ہوں کہ ایسا ایک جملہ کہہ سکوں. لیکن کربلا کا ہدف جز وقتی نہیں ہے. کربلا بننی ہے تو پوری ہر وقت کے لیے بننی ہے. ہاں اگر کوئی آخری وقت میں میرے جیسا آدمی آخری وقت میں بھی آ کے سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ اے مولا مجھے آپ کے نام پہ تبرک چاہیے تاکہ میرا پیٹ بھر جائے، سید الشہداء کا دسترخوان وسیع ہے.
وہ بھی دے دیں گے، تو پیٹ بھر لے، ختم، بھوکا تھوڑی بھیجیں گے۔ با خدا کربلا کے میدان میں اگر عصر عاشور بھی کوئی آ کے کہتا رہا اے حسین آپ کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے مجھے یہ چاہیے، سید الشہداء دے دیتے۔ در فیاض ہے، در سخی ہے، اس نے کبھی روکا ہے؟ یقین فرمائیے اگر کوئی خطیب صرف دولت کی خاطر خطابت کرے گا سید الشہداء اس کو دولت بھی دے دیں گے، لیکن پھر دعویٰ نہ کرے میرا حسین کے سامنے مقام ہے، پھر یہ دعوے نہ کرے۔ اگر کوئی شہرت کے لیے کرنا چاہتا ہے سید الشہداء شہرت دیں گے، کوئی پیٹ کے لیے کر رہا ہے سید الشہداء پیٹ بھر دیں گے، کوئی طاقت کے لیے کر رہا ہے سید الشہداء طاقت دے دیں گے، کیونکہ سید الشہداء کا دسترخوان وسیع ہے، سب کے لیے سب کچھ ہے۔ آپ کو کیا ملنا ہے آپ دیکھیے، آپ کو سید الشہداء سے کیا لینا ہے؟ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ سے کہوں گا مولا سے کہیں مولا مجھے شہادت چاہیے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک آدمی آیا، آنکھیں سوجی ہوئی اس کی، برا حشر، اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، کہا تمہاری کیا کیفیت ہے، کیف اصبحتم، کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ کہنے لگا اصبحت علی یقین، زندگی یقین پہ گزار رہا ہوں۔ فرمایا ما حال و یقینک، تیری یقین کی حالت کیسی ہے؟ کہنے لگا یقین کی حالت یہ کہ میں جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ یہ اچھا آدمی ہے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں میں شہید ہو جاؤں۔ جو اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہے شہادت کچھ اور ہے، شہادت جنت اور جہنم سے کہیں بلند کوئی اور چیز ہے۔ یہ آدمی جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا اللہ کے رسول سے کہنے گا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں میں شہید ہو جاؤں۔ عجیب نفیس قول آیت اللہ جوادی عمری نے دو قول ساتھ رکھے، دو واقعے۔ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو بلایا، اس سے کہا میرے گھر کی دیوار بنا دو۔ وہ آیا، اللہ کے رسول نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہم آپ سے کہاں پیسے کی بات کریں گے، ہم کام کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں بتاؤ کتنا پیسہ لوگے؟ کہنے لگا نہیں میں کام کروں گا، بڑا اصرار۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو کام کرو، کام کرنے لگا۔ باتیں بھی کرتا یہ کہ جب اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں، اللہ کے رسول نے کہا میں دعا کروں گا تم شہید ہو جاؤ، ختم۔ شہادت کچھ اور ہے، شہادت کچھ اور ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اعلیٰ انسانی اقدار چاہیے، کربلا ہم کریں، اعلیٰ انسانی اقدار اپنے اندر لے کر آئیں، اعلیٰ انسانی اقدار ہونے چاہیے۔ سید الشہداء کے ماننے والے کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، سید الشہداء کے ماننے والے کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، سید الشہداء کے ماننے والے کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، سید الشہداء کے ماننے والے کا قلب وسیع ہونا چاہیے، بہت ساری صفتیں ہونی چاہیے۔ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن در وسیع ہے، امید لگی ہوئی ہے کہ در وسیع ہے۔ یہ کریم خدا کے کریم نمائندے ہیں، کریم خدا کے کریم نمائندے ہیں، دینے میں دیر نہیں کریں گے، مانگنے والا ہونا چاہیے، مانگنے والا مانگ لے دے دیں گے۔ چوتھی بات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قیادت اور سرپرستی، مستقل مشکل دین اسلام کے ساتھ ہمیشہ کی مشکل، سیاستدان اس کو نہیں چھوڑیں گے، سیاستدان نہیں چھوڑیں گے، کیوں؟ ان کو پتا ہے دین کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے، ایسے موٹیویٹڈ لوگوں کو اگر اپنے کنٹرول میں لے لو تو پھر دنیا بنا لو اپنے لیے، ان کو دین کے نام پر چلاتے رہو۔ ہر قسم کے فاسق و فاجر آئیں گے اس دین کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، کیوں؟ ان کو پتا ہے دین میں موٹیویشن ہوتی ہے۔ بھائی تم لوگوں کو اپنی حکومتیں بنانی ہے، دین کا نام کیوں لیتے ہو؟ مت کہو اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، اس کو فجور کا پاکستان، نعوذ باللہ تعالیٰ جو کچھ اس وقت ٹیلی ویژن کے اوپر ہو رہا ہے، جو کچھ حکومتی اداروں کے اندر ہو رہا ہے، کہو اس کو فجور کا پاکستان، نعوذ باللہ۔ کیوں کہتے ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ ان کو پتہ ہے اسلام کا نام نہیں لیں گے تو پبلک کیسے سامنے آئے گی، ان کو موٹیویشن دینی ہوتی ہے۔ ان کی ذات میں کوئی موٹیویشن نہیں ہے، کھوکھلے لوگ ہیں، ان کے کھوکھلے رہنما ہیں، ان کے کھوکھلے آئیڈیاز ہیں، ان کی ذاتوں میں کچھ نہیں ہے۔ امریکہ کے چاہنے والے کتوں کی طرح امریکہ کے جوتے چاٹنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو کیسے اپنے پیچھے لے کے چلیں گے؟ ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، لوگوں سے کہیں تم کو اسلامی جمہوریہ میں رکھا ہوا ہے، ہم نے اسلام کے نام پہ دھوکہ دیں گے۔ سید الشہداء کو پتا ہے کہ قیامت تک یہی ہوگا، ایرے غیرے آئیں گے، فاسق و فاجر آئیں گے، ان کو دین سے کوئی غرض نہیں ہوگی، یہ کفر کی گودوں میں پلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد آ کر دین کے نام پہ ڈھونگ رچائیں گے اور مسلمانوں کو اپنے پیچھے لے کے چلیں گے، یزید ابن معاویہ کی طرح اور اس کے باپ کی طرح۔ سید الشہداء کو پتا ہے کہ یہ ہوگا۔ اب سید الشہداء کے پاس راہ حل کیا ہے؟ سید الشہداء کے پاس ایک راہ حل ہے، وہ کیا؟ ہر مسلمان سمجھے کہ قیادت کا حق صرف علی اور اولاد علی کے لیے ہے، بس یہ غدیر خم ہے،
یہ دعوت ذل عشیرہ ہے، یہ شب ہجرت ہے، یہ جنگ احد و خندق و بدر ہے، یہی ہے سب کچھ۔ قیادت علی اور اولاد علی کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب غاصب ہیں۔ مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے، ہم 1400 سال پہلے اس موقف کو کہہ کر ڈٹے اور آج کے دور میں اس موقف کو تسلیم کر کے بیٹھ گئے۔ کیوں تسلیم کیا ہے؟ کیوں غیروں کی قیادتوں کو قبول کیا ہوا ہے؟ جو کوئی ہمارے سر کے اوپر آ کے چاہتا ہے، دین کا نام لیتا ہے، ہمارے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں دیکھتے ذرا سا بھی کہ بھائی اس کے اندر اہل بیت کی صفات میں سے کچھ ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں ایک پیمانہ دیا ہے، معیار دیا ہے، اس کو ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ اسی جگہ کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کا کردار چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے سامنے نعرے لگاتا ہے، ہم بھی نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ سید الشہداء کو پتا ہے کہ یہ بار بار ہوگا کہ چند فاسق و فاجر دین کا نام لیں گے، دین کا نام لے کے دینداروں کو بیوقوف بنائیں گے، اپنے پیچھے لے کے چلیں گے۔ راہ حل کیا ہے؟ راہ حل یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ قیادت صرف علی اور اولاد علی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ فرمایا جب دین پہ آنچ آئے گی تو میں اپنا پورا گھر قربان کروں گا۔ اب تو پہچانیں گے نا کہ قیادت ہمارے لیے ہے، ہم نے جان دی ہے، مولا صرف آپ جان دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میری 11 نسلیں بھی قربان ہو جائیں گی، ہم نسل در نسل قربانی دیں گے، بار بار قربانی دیتے رہیں گے۔ بی بی پہلی قربان ہوئی ہیں ولایت کے اوپر، ان کی نسل طاہرہ 11 نسلیں قربان ہوئی ہیں قربانی ولایت کے اوپر۔ کیوں بار بار قربانی دیتے تھے؟ دنیا کو بتانے کے لیے کہ دین کا حق ہمارے پاس ہے، دین کی قیادت ہمارے پاس ہے، اور اگر تم دین کے نام پر کسی اور کے پیچھے جاؤ گے تم ظلم کرو گے، تم اپنی زندگی بھی برباد کرو گے، دین کو بھی نقصان پہنچاؤ گے۔ یہ کربلا کا ایک اور پہلو ہے جو مجھے سمجھ میں میں نہیں کہہ سکتا آخری پہلو، میں کیسے کہہ دوں؟ کربلا اتنی وسیع ہے، اس کے اندر اتنے نکات ہیں، لیکن یہ کربلا کا ایک اور پہلو ہے۔ بس کربلا کیا کہتی ہے؟ اپنے آپ اپنا سر خم کرو اہل بیت کے سامنے، اپنی زندگیوں کو تسلیم کرو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کے سامنے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہا کہ نہیں مانو دوسروں کی، اغیار کی نہیں سنیں گے۔ ہم اس مفہوم کو ذرا سا بھی اگر سمجھ لیتے ہیں، کہ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ بھائی غیر آپ کا دوست نہیں ہوگا، آپ خام خیالی میں مبتلا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی غیر ہمارے سامنے آ کر دو ہمارے منافع کی باتیں کرے گا، دو ہماری خوشیوں کی باتیں کرے گا، بس اس کا مطلب ہے ہمارا ہو گیا۔ کیسے ہو جائے گا؟ بنیادی فرق ہے، جس امام کو آپ مانتے ہیں اس امام کو اعلان کر رہا ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مشترک ہے۔ آپ امام زمانہ کا نام لیتے ہیں، وہ امام زمانہ کے نام پہ ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے جس کا فسق و فجور علنی ہے، فسق و فجور علنی ہے، پھر بھی آپ کا دوست ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دین کے نام پر اپنی باغ ڈور کیوں اتنے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں؟ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کب کریں گے؟ اور مشکل ساری یہ ہے کہ نہ کہنے والوں میں کہنے کی طاقت رہی ہے، نہ سننے والوں کے اندر سننے کا حوصلہ رہا ہے۔ کہنے والوں کی زبانیں بھی بند ہو گئی ہیں، سننے والوں نے کان بھی بند کر لیے ہیں، نہ کچھ سنیں گے نہ کچھ بولیں گے، حقیقتیں دیکھیں گے، اندر اندر کوڑیں گے یا ان حقیقتوں پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اچھا اب آپ کہیں گے اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں بس ہم گن لیں باہر آ جائیں بازار کے اندر؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھوں خودکشی مت کرو۔ جس بات کا پتہ ہے کہ غلط ہے اس کو تسلیم کرو، یہ غلط ہے، نہیں مان سکتے۔ کربلا سے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے، قیادت اہل بیت کے ہاتھ میں رہنی چاہیے، غلط ہاتھوں کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے۔ اس کو اتنا تو تسلیم کر لیں، پھر آپ اپنی ایفیلیشنز دیکھ لیں کہ آپ کن کن دروں سے امید لگا کر بیٹھے ہیں اہل بیت کے علاوہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ سید و سردار تشریف کیوں نہیں لاتے۔ کب میں اور آپ کفر سے مایوس ہوئے کہ وہ حق تشریف لے آئے؟ کب میں اور آپ غیر اہل بیت سے مایوس ہوئے، ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ان سے یہ ملے گا، ان سے یہ ملے گا، ان سے یہ ملے گا، جب تک ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہاں سے وہ امید نہیں آئے گی۔ کسی کے پاس مولا تشریف لاتے تھے، اس نے کہا کہ مولا آپ پوری دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس تشریف لائے، آپ میرے پاس کیوں تشریف لائے؟ فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر ہم نہیں آئے، ایک
ایک دفعہ نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے غور کیا، تھوڑی دیر سوچا، کہنے لگا اگر آپ نہیں آئے نا میں مر جاؤں گا. کہنے لگے اسی خاطر ہم تمہارے پاس آتے ہیں، تم ہمارے اتنے عاشق ہو کہ اگر ہم نہیں آئے تو تم مر جاؤ گے. باقی لوگوں میں ایسا نہیں ہے، یہ نہیں مر رہے، ہم ایسے ہیں، کمپرومائزڈ ہیں. کیوں؟ جو چیز علنی ہے اس پہ تو کمپرومائز مت کریں. جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اپنی آنکھوں سے. اچھا لوگ کمپرومائز کیوں کرتے ہیں؟ لوگ اہل بیت کے علاوہ دوسری قیادتوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر. بہرحال میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، میرا قطعاً ارادہ نہیں تھا کہ اس کو اتنا آگے تک لے کے جاؤں، لیکن کچھ پوائنٹس تھے جو بالآخر کچھ ڈیلیور ہونے تھے. ان لوگوں نے اتنی محنت کی تھی، اللہ اکبر، واقعاً بہت وقت ہو گیا، لیکن ان لوگوں کی محنتوں کے مقابلے میں مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اچانک ختم کر کے معاملے کو ختم کر دوں. میرے لیے بہت آسان تھا، میں نے بتایا مجھے کل فلائٹ بھی تھی، میرے پاس وقت کی واقعاً کمی ہوئی تھی، اپنے بہت سارے کام نپٹانے تھے، لیکن میں نے دیکھا اچھا نہیں ہے، ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے، اگر ہم اس وقت کے ساتھ انصاف نہ کریں تو اچھا نہیں ہوگا. بہرحال جس کو تاخیر ہوئی ہے اس سے میں معذرت خواہ ہوں، اور جو یہ کہے کہ بھائی آپ وقت کا خیال آپ بھی نہیں کرتے، تو بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہم بھی مجبور ہیں، ہم بھی بے بس ہیں کہیں پر، اور ہم بھی بعض اوقات نہیں کر پاتے. بہرحال جو پوائنٹس ڈیلیور ہوئے ان کو آپ نے سماعت فرمایا، آپ کی سماعت کا انتہائی شکریہ. عزاداری کے ایام کا آغاز ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار سچا عزادار بننے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس عزا کے صدقے میں صاحب عزا کے ظہور میں تعجیل فرما، منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے آبان و انصار میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین. بی بی زہرا سلام اللہ اور ان کے اولاد طاہرہ پر، ان کے خاندان پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد پر.